اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس آیت میں باقاعدہ جمعہ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عربی گرامر کی روح سے جمعہ کا لفظ یہ اجتماع جمع سے نکلا ہے، اور جمعہ کا معنی ہی اجتماع ہوتا ہے اور جمع ہونا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے نام ہی اس دن کو ایسا دیا کہ کئی مسلمان اور ہمارے جیسے مسلمان جو بڑا جلدی اچھی بات بھول جاتے ہیں، بری بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اچھی بات کو ہمیشہ بھولا رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس دن کا نام ہی ایسا رکھا تاکہ یہ نام سامنے ہو۔ دن تو روز بندہ گنتا ہے نا، آج ہفتہ ہے، اتوار ہے، سوموار ہے، تو جب جمعے کا نام آئے تو انہیں پتہ چل جائے کہ آج میں نے کہیں کسی اجتماع میں جمع ہونا ہے۔ یعنی ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کی گئی کہ ہم میں سے کوئی کمزور حافظے والا بھی یہ نہ کہہ سکے اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں تھا۔ اچھا جمعے کو جمع بھی ہونا ہوتا ہے، تو جمعہ کا لفظ ہی عربی میں پیش ڈلی ہوئی ہے، اردو میں آپ زبر ڈال لیتے ہیں، تو جمعہ اور جمع کتنا ملتا جلتا لفظ ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل من ایامکم یوم الجمعہ، اللہ کے یہاں سارے دنوں میں سے سب سے اعلیٰ دن جمعہ کا دن ہے۔ عید کے دن کو اعلیٰ نہیں کہا، وہ عید جس کا ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ قربانی کی ہو چاہے وہ عید الفطر ہو، افضل الایام جب کہا تو صرف یوم الجمعہ کو کہا۔ اور پھر فرمایا کہ فی خلق آدم، یہ اس لیے اعلیٰ ترین دن ہے کہ بندے غور کر، اللہ نے آدم کے ذریعے تجھے دنیا میں لایا نا، تو تیرے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس دن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح ڈال کر آدم کو کھڑا کیا، آدم نے جہاں نے دنیا میں آنکھ کھولی، تو وہ دن جس دن آدم بنا، آدم کی تخلیق ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ تو انسانیت کی ابتدا اسی دن سے ہوئی اور انتہا بھی اسی دن ہوگی۔ یہ جو سور پھونکا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، پہلا سور بھی جمعہ والے دن پھونکا جائے گا اور دوسرا بھی جمعہ والا دن پھونکا جائے گا۔ یعنی انسان دنیا میں جمعے والے دن سے اس کی ابتدا ہوئی اور جمعے والے دن اس کا اختتام ہو جائے گا، اور اللہ پھر یوم حشر لگائے گا۔ وہ جو یوم حشر لگائے گا اس یوم کا بھی نام یوم الجمعہ ہوگا، کیونکہ وہاں بھی اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے۔ اللہ جمعے کے علاوہ جمع نہیں کرتا جی، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اللہ حشر دیکھے نا، اللہ سب کو جمع کرے گا، تو اس نے اس کے لیے بھی جو دن مقرر کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں جب یہ کہا نا کہ یہ سب سے اعلیٰ دن ہے، اس دن آدم پیدا کیے گئے، اس دن اٹھائے جائیں گے، حشر ہوگا، اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، آن ڈیمانڈ کا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے کسی دن کو مخصوص کر کے ہمیں نہیں حکم دیا کہ آپ ہفتے والے دن بھی پڑھو، سوموار کو بھی پڑھو، منگل کو بھی پڑھو، جمعرات کو بھی پڑھو، وہ تو قرآن نے کہہ دیا پڑھا کرو۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام جن کی ذات پر اور جن کی آل پر درود پڑھنا ہے، اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے جس دن درود پڑھنے کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا، وہ دن سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے، چاہے آپ ابو داؤد شریف پڑھیں چاہے آپ سنن ابن ماجہ پڑھیں، ہر 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جمعے والا درود میں محمد مصطفیٰ خود سنا کرتا ہوں، مجھ تک پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، باقی بھی پہنچتے ہیں، لیکن اس دن کا لگتا ہے کوئی خصوصی اہتمام کے ساتھ ہی ہوتا ہے سب کچھ، کیونکہ اس کو نمایاں کیا آقا علیہ السلام نے۔ تو پتہ چلا جب حضور علیہ السلام اس دن حضور کے لیے اور امتی کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے درود پاک کے حوالے سے، کہ بھیجنے والا اور سننے والا دونوں کا تعلق باقی دنوں کی نسبت زیادہ اعلیٰ جڑتا ہے۔ اگر امتی کو یہ راز سمجھ میں آ جائے تو پھر بڑی موج ہو جائے گی، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن آقا علیہ السلام کی قربت پانا بہت آسان ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام کی معرفت اور حضور علیہ السلام کی حضوری کو پانا یہ بہت بڑا روحانی راز ہے جی۔ یہ معرفت کی دنیا کا بڑا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو شخص جمعہ والے دن جس کی زبان آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا شروع کر دے اور وہ حضوری بارگاہ حق اور حضوری بارگاہ مصطفیٰ کا متلاشی ہو، اللہ کی عزت کی قسم لوگو اس دن پردے اٹھا کے یہ حضوریاں عطا فرمائی جاتی ہیں۔
بڑے کرم والا دن ہے یہ. لیکن یہاں اس آیت میں ایک لفظ ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. یہ نہیں کہا فَاسْعَوْا إِلَى الصَّلَاةِ الْجُمْعَةِ کہ تیزی سے آؤ جمعہ کی نماز پڑھنے. ہم تو تیزی سے دیکھنا ابھی بھاگے بھاگے لوگ آئیں گے جب نماز کا وقت ہوگا. إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہا. اور اگلی آیت جو 10 نمبر آیت آج بڑی اس کے آخر میں کہا پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہاں کہا کہ تیزی سے آ جاؤ خانہ خدا کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے. جب جمعہ کی اذان سن لو آ جاؤ. کیوں آؤ؟ ذکر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اور ذکر کرنا نہیں کہا، ذکر کے لیے آؤ. اب ذکر کے پھر 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان سے کیا جاتا ہے، ایک کانوں سے سنا جاتا ہے. تو جب تک کوئی سنانے والا نہ ہو تو بیٹھ کے کیا کرو، جب سنانے والا آ جائے تو پھر سنا کرو. پھر اس پہ میں پیچھے بات کر چکا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف نماز کے وقت ٹائم دیکھ کے نہیں آنا کہ 2 بجے جماعت ہونی ہے تو چلو 1:58 ہو گئے ہیں ہوں چلو جی. بلاوا آیا نودیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ الجمعہ. بلاوا جمعہ کی نماز کے لیے تھا، لیکن یہ بلاوا جمعے کی نماز سے بہت پہلے دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے؟ کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ تیزی سے آ کر پہلے ذرا اللہ کا ذکر کر لو. ہماری زندگی میں یہ جو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ یہ ذکر اللہ والا نکل گیا، صرف نماز رہ گیا. اب یہاں میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنانا چاہوں گا، اور یہ حدیث مبارکہ اس ساری گفتگو جو میں نے ابتدا سے لے کر آج تک کروں گا اس کا ایک مرکزی نقطہ اور مرکزی خیال ہوگا. یہ حدیث مبارکہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ. حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کا ذکر فرما رہے تھے. اور امام الانبیاء علیہ السلام نے جمعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جمعے والے دن ایک ساتھ ایک لمحہ ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے. اب اہل معرفت تو بڑے ہوتے ہیں نا، جو راہ سلوک کے مبتدی اور مسافر ہیں ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے ان لفظوں میں. بڑی توجہ سے اس کو سماعت کیجیے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ جو مسلمان ہو، یا مومن بھی نہیں کہا کیونکہ مومن کا درجہ ذرا اونچا ہوتا ہے، پہلے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. اب اس کیٹیگری میں گناہ گار سے گناہ گار ترین بندہ بھی ٹھہرتا ہے. اگر حضور مومن کہہ دیتے، محسن کہہ دیتے تو پھر ہر بندہ شامل نہ ہو سکتا، مگر آقا علیہ السلام نے ہر کلمہ گو کو اس ساتھ میں شامل کیا. کس حوالے سے؟ فرمایا جو بندہ مسلمان ہو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو جمعے کے اوقات کے دوران ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ یسأل اللہ تعالی شیئا کہ بندے کا کام اس لمحے رب سے مانگنا ہے جو چاہے شریعت کی جائز حدود کے اندر. آج تک جو نہیں ملا مانگ لے، بس سوال کرنا بندے کے ذمہ ہے اس لمحے. الا اعطاہ ایاہ، جیسے لا الہ الا اللہ کہ باقی کوئی بھی نہیں ہے صرف اللہ ہے. الا اللہ، اللہ کا مفاد دیکھیے، ہر چیز کی نفی کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ ادھر ادھر نہیں کہ سنا نہیں سنا، قبول کیا نہیں کیا. فرمایا دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، بس اس گھڑی میں بندے نے جو مانگ لیا الا اعطاہ ایاہ، اللہ اسی وقت خزانے کھول کے عطا فرما دیتا ہے. جو مانگ لے اللہ دے دیتا ہے. مگر ایک چیز کہ وَأَشَارَ بِيَدِهِ، آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یقللها کہ بس یہ جان لو، جیسے کسی کو ہاتھ دکھا کے ایسے کر لیں تو یہ ایک لمحہ ہے، یوں کیا یوں کر لیا. تو حضور نے بھی ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ وہ لمحہ یقللها بس تھوڑا سا قلیل سا لمحہ ہوتا ہے، کوئی منٹ 2 منٹ 4 منٹ نہیں ہوتے، بس وہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے. میری پچھلی گفتگو ذہن میں لائے، میں نے کہا ایک ہوتا ہے قرآن کا حافظ، ایک ہوتا ہے قرآن کا محافظ. اللہ ان سب حافظوں کو بھی محافظ بنائے. مگر محافظ وہ بھی بن سکتا ہے جو حافظ نہ ہو. کیسے؟ جو قرآن کی فکر کو لے لے، قرآن کی فکر کو لے لے. اور قرآن کی فکر کے لیے میں نے بتایا تھا مہینے نہیں چاہیے، ہفتے نہیں چاہیے. کتنا وقت چاہیے؟ ایک لمحہ چاہیے قرآن کی فکر کو اپنے من میں اتارنے کے لیے. اب دیکھیے وہ ایک لمحہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس فکر قرآنی کا ایک لمحہ کس وقت. ہر ہفتے میں ایک تو آتا ہی آتا ہے. ویسے تو رب جب چاہے اور بندہ کوشش کرے وہ دے دے، وہ مالک ہے، یہ بندہ ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، کوئی کمی نہیں ہے. مگر ایک لمحہ ایسا ہے کہ فرمایا بندہ اس لمحے جو مانگے دے دوں گا،
لیلۃ القدر کے لیے پوری رات کا لمحہ پوری رات میں آئے گا. اب پوری رات کون بیٹھا رہے؟ پھر ہے بھی رات، نیند بھی آتی ہے، خدا جانے مغرب سے فجر تک کس وقت آئے. مگر آؤ مسلمانوں، وہ سال بعد آتی ہے، ٹینیور بھی لمبا، رات بھی لمبی، مگر جمعہ ہر ہفتے آتا ہے، ہر ویک میں آتا ہے. اور اللہ نے لمبا ٹائم نہیں دیا کہ پورا دن یا پوری رات. فرمایا بس جمعے کے جو لمحات ہوتے ہیں ان کے اندر ہی وہ لمحہ ایسا آتا ہے وَوَقَائِمٌ يُصَلِّي، مگر بازار میں لمحہ نہیں آئے گا، دکان میں نہیں آئے گا، دفتر میں نہیں آئے گا. فرمایا ہاں وہ نماز جمعہ کے لیے موجود ہو اجتماع کے اندر. فرمایا اجتماع شروع ہونے سے ختم ہونے کے درمیان ایک لمحہ ایسا آتا ہے، ارے مانگنا بندے کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے، اور ضرور ملتا ہے جی. دنیا مانگو دنیا ملے گی، عقبہ مانگو عقبہ ملے گا، رضا مانگو رضا ملے گی، اور اس سے وہی مانگ لو. نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ جائے. یوں کیا جا سکتا ہے، بولنے پہ محنت ہوتی ہے، منہ کھولنا پڑتا ہے، زبان ہلانی پڑتی ہے، مگر یوں کرنے میں کوئی ویسے ورزش ہو جاتی تھوڑی. نہ سمجھ آئے تو یوں کر دیں، یہ بھی ورزش ہے، یہ بھی ورزش ہے. کوئی ایک کر لیں، پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ بات سمجھ آ گئی ہے. ہر جمعے میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے. اب وہ لمحہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے؟ اس پہ بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف کی اور سنن ابو داؤد شریف کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کس سے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے سے. یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے والد گرامی سے حضور علیہ السلام کی یہ حدیث جمعے کی سات کے متعلق سنی کہ وہ سات کون سی ہے؟ قلت نعم سمعت. انہوں نے کہا ابا سے سنا ہے کہ ابا نے یہ حدیث وہ سات کے متعلق سنی ہوئی ہے. پوچھا بتا دیجئے پھر وہ سات کون سی ہے؟ تو اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر کو بتا رہے ہیں کہ میرے ابا جی نے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتائی کہ فی ساعۃ ما بین ان یجلس الامام ان تقضى الصلاۃ. فرمایا یہ ساتھ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھانے تک کے درمیان میں آتا ہے. کتنا ٹائم ہوتا ہے جی؟ اگر امام 1 مثلا 10 منٹ پہ بیٹھا تو 2:10 پہ جماعت ختم. کتنا ٹائم ہے جی؟ اب 1 گھنٹے کے اندر اس ساتھ نے آنا ہی آنا ہے، اور ہر جمعے آنا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک بار آئے گی زندگی میں، نہیں، ہر جمعے آتی ہے. لا یسأل اللہ تعالی الا اعطاہ ایاہ. ارے کائنات کی کوئی بھی شے مانگ لو، حرام نہیں مانگنی، ناجائز نہیں مانگنی، جائز ہو اور وہ دیتا ہو، دی ہو کسی کو اس نے، بس مانگنا بندے کا کام ہے. آقا نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے اس ساتھ میں وہ بندے کو ضرور عطا فرما دیتا ہے. بھائی لوگوں، اس حدیث مبارکہ کو زندگی میں جب جب پڑھانا، اپنے مقدر پہ ناز بھی کیا. بعض اوقات لوگ جو بڑے قریب ہوتے ہیں نا وہ کچھ چیزیں پوچھ لیتے ہیں، جو جی دسو جی کہ اور بھی بندے جی تسی انج کیے ہوں تو انج کیے ہوں تو یہ کیا اور وہ کیا، کئی سوالات ہوتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میں نے اپنے مرشد کی 25 سال خدمت کی ہے پھر مجھے یہ ملا. کوئی کہتا ہے میں نے اپنے استاد کی اتنی خدمت کی ہے مجھے یہ ملا. کوئی کہتا ہے میں نے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے مجھے ملا. ملتا ہے خدمت سے، بولیے جی خدمت سے ملتا ہے، لیکن محنتی کو ملتا ہے نا جی. کوئی حق ادا کرے تو تب ملے نا. اب ہمارا تو وہ حال نہیں ہے. ماں باپ کی خدمت ہم کوشش کر سکتے ہیں، حق ادا وہ تو حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا یہ حق ادا ہی نہیں ہوتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. حسین کربلا میں پورا کنبہ شہید کر گئے، پھر بھی اقبال کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا، اس کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. مگر لوگوں یہ جمعے والا لمحہ یار سمجھنا میری بات کو. اگر کوئی نصیب چمکانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی نسلوں کا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اگر کوئی درے کوچائے جانا میں لوگوں جانا چاہتا ہے، اگر کوئی معرفت کے سمندر میں غوطے لگانا چاہتا ہے، اگر کوئی حضوری بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا چاہتا ہے، اگر کوئی راز حق تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ناسوت میں رہ کر ملکوت کی سیریں کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شہود میں رہ کر ہاہوت و جبروت کی منزلیں دیکھنا چاہتا ہے، ارے کوئی فنا کی وادیوں میں رہ کر بقا کے راز دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم کہ جمعے کا 1 گھنٹہ وہ دل و دماغ سے حاضر ہو کے بیٹھے، توجہ سے بیٹھے، اپنے قلب و ذہن و باطن میں اپنی منزل سجا کے بیٹھے، اللہ کی عزت کی قسم جمعے کی نماز ختم بعد میں ہوگی، اللہ اس کی منزل اسے پہلے عطا فرما دیتا ہے. بہت بڑا راز اس میں چھپا ہوا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے جمعے پر کنسنٹریٹ کرنے کا کہا. اب جو بندہ خطیب کے ممبر پر آنے سے پہلے آئے نا،
وہ تو طالب ہے ہی نہیں۔ اب کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں طالب حق ہوں، وہ جی اللہ سے مانگتا ہوں پورا نہیں ہوتا، جھوٹا ہے، 100% جھوٹا ہے، یہ نہیں کہا 99%، 100% جھوٹا ہے، سچا ہے۔ اور یہ نہیں دیکھا جاتا خطیب کیسا ہے، شکل کیسی ہے اس کی، کردار کیسا ہے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، وہ خود کوئی روحانی طاقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پڑھا لکھا ہے یا بھیس بنایا ہوا ہے، ناک اس کی لمبی ہے یا موٹی ہے نہیں دیکھا جاتا، سر پہ بال ہیں یا گنجا ہے نہیں دیکھا جاتا، کپڑے کیسے پہنے ہوئے نہیں دیکھا، دینے والا نہیں دیکھے گا، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ بس خطیب آ جائے، بس تمہارا کام ہے ان سے چپ کر جاؤ، بس سنو اس کو اور دل میں سجا کے رکھو اس مقصد کو جو چاہتے ہو پورا ہو جائے۔ اس کا وعدہ ہے بھائی میں خطیب کی آواز دیکھ کے، سرساز دیکھ کر، انداز دیکھ کر نہیں دوں گا، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے دین کا احترام کرنا، جمعے کا احترام تمہارا دیکھ کر بس تمہیں عطا کر دوں گا۔ کوئی بات سمجھ میں آئی جی؟ اب بھی اگر کوئی بندہ اس کے بعد گلہ کرے تو پھر گلہ کرنے والا جھوٹا تو پہلے ہی ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ اب آپ کا صرف ایک ذمہ داری اتنی ہے کہ جو نہیں ہیں اور آپ کی دسترس میں ہے جاننے والے، ان تک یہ بات پہنچا دینا۔ اور جو بندہ شکوہ زندگی کرے نا، کبھی اولاد سیدھی نہیں ہوتی، بہن بھائی سب سلوک صحیح نہیں کرتے میرے ساتھ، محلے میں رہتا ہوں پڑوسی صحیح میرے ساتھ نہیں چلتے، دکان میری وہ بازار میں جی آس پاس کے لوگ دکاندار میرے مخالف ہیں جی، اسے ایک دفعہ یہ راز بتانا آپ کا کام ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں امام الانبیاء علیہ السلام نے امت کو خوشخبری سنائی، جمعے والے دن خطیب کے ممبر پر آنے سے تقبل الصلاۃ، نماز پڑھانے تک ہر جمعے لمحہ آتا ہے، اللہ سے جو مانگو وہ دے دیتا ہے۔ مانگ کے دیکھو یار۔ اور میں ہدیہ تشکر کے طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، جب ان لمحات میں جو مانگا اس نے دیا، اس نے دیا، وہ اتنا جلدی دیا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا۔ لوگوں بس اس راز کو سمجھ لو، اس کے بعد ساری زندگی کے جمعے بھاری نہیں لگیں گے، مولوی بھی بارہ نہیں لگے گا، کچھ لوگوں کو کچھ خطیب ہوتے ہیں بھاری لگتے ہیں، وہ بھی نہیں لگیں گے۔ یہ میری فکر کا بندہ نہیں ہے، یہ میری طبیعت کا بندہ نہیں ہے، اس کا موضوع ٹھیک نہیں ہے، اس کی شکل ٹھیک نہیں ہے، اس کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، اس کے کپڑے ٹھیک نہیں، وہ یار جیسے بھی ہیں آپ کو مل جائے گا اپنا مراد۔ آپ کو اپنی مراد سے غرض ہونی چاہیے نا۔ اگر خطیب کو کچھ مل جائے آپ کو نہ ملے تو آپ کو کیا فائدہ؟ بولیے جی، کوئی فائدہ ہے؟ آپ کو ملنا چاہیے یار۔ ہم نے سودا چھپا کے اپنے پاس نہیں رکھا، آپ کو بھی سنا دیا، بتا دیا۔ اب پلٹ آئیں قرآن مجید پہ، تو فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین پہ منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو۔ اب دیکھیں اتنا عالی شان دن اللہ پاک نے دے دیا، اور جو یہ جمع ہونا اجتماع ہوتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں، اجتماع کی غرض و غایت بیان کرنے والا جب غرض و غایت بیان کرنے آتا ہے تو منشأ قدرت کیا ہے جمعے والا دن، منشأ مصطفیٰ کیا ہے کہ اجتماع پہلے موجود ہو۔ اگر اجتماع پہلے موجود نہیں ہوگا تو پھر یہ جمعہ کیسے کہلائے گا؟ کوئی کہے گا جی یہ منڈی ہے جس تجارت کی، اور بندہ وہاں جائیں تو دکان کوئی آڑت ہی نہ ہو، اس کو منڈی کہیں گے؟ کوئی کہے جی یہ بازار ہے اور آگے ساری جھاڑیاں ہوں تو بازار کہیں گے؟ اور جمعے والا دن ہو، خطیب ممبر پر ہو اور اجتماع نہ ہو تو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا جمعہ کہلائے گا بھی نہیں یار۔ اب کوئی استاد کہے میں کلاس پڑھا رہا ہوں جی، اور سامنے دیواریں ہوں، کیا کہیں گے؟ وہ کلاس پڑھا رہا ہے، لیکن جمعے میں ہمارا یہی حال ہے معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات پھر بتائی کہ اللہ کی راہ میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، میری راہ میں جو کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اس کا آغاز اپنے مال سے کرنا ہے، مال سے جب وہ جدوجہد کر لو تو پھر انفس پہ آ جاؤ، انفس یعنی اپنی جان سے اللہ کی راہ میں کچھ پانے کے لیے۔ جو بندہ اس روٹ سے آتا ہے پھر اللہ پاک اعظم درجات عند اللہ، سورہ توبہ میں کہتا ہے اس کو میں بڑے درجے دیتا ہوں، بڑے بڑے مقامات دیتا ہوں۔ تو جمعہ والے دن کوشش یہ کیا کریں کہ باقی چیزیں میں پچھلے جمعے کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں، اجتماع میں شریک ہونے سے پہلے جہاد بالمال پہلے کرنا ہوتا ہے، جہاد بالمال پہلے کرنا ہے۔ وہاں دروازے کے باہر باکسز لگے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو جہاد بالمال کرنا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق نہیں کرنا۔ آپ کے ساتھ کوئی مذاق کرے گھٹیا قسم کا پسند کرتے ہیں جی؟ اللہ سلامت رکھے آپ کی زبانیں، نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیں ایک بندہ جو روزانہ اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں پر، گھر بار میں، عائزہ اقربا میں، دوستوں میں 1000 روپیہ روزانہ خرچ کرتا ہے، 7 دنوں میں کتنا ہو جائے گا؟ 7000۔ اور 7ویں دن وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اور 10 روپے کا نوٹ بسم اللہ پڑھ کے گلے میں۔ بتائیے جی مذاق ہے یا نہیں؟ بڑے سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ اگر آپ کو ایک بندے نے 10,000 روپے قرضہ دیا ہوا ہو
وہ آپ سے قرضہ لینے کے لیے آئے، کہے لوٹا دو، آپ اس کو 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیں، بتائیں جی اس کے چہرے پر خوشی ہوگی یا ناراضگی ہوگی؟ اچھا 5 روپے کا سکہ اگر دے دیں تو پھر تو خوش ہوگا نا اگلا، ماشاءاللہ جی قرض لوٹایا آپ نے۔ مجھے بتائیں آپ کو دینے والا کون ہے؟ اور یہ جو مسجد میں آپ آتے ہیں، جو کچھ آپ نے دینا ہوتا ہے یہ کس کو دینا ہوتا ہے لوٹا کر؟ اگر آپ دنیا کے 10,000 دینے والے کو پلٹ کے 10 روپے کا نوٹ دیں تو وہ آگے سے یوں بھی کرتا ہے تیری ایسی، مگر رب بڑا رحیم ہے، اس نے آج تک چپیڑ نہیں ماری، لیکن ہم نے بھی اس کے ساتھ ہر جمعے کو مذاق جاری رکھا یا نہیں رکھا؟ کوئی تو 10 روپے بھی دینا گوارا نہیں کرتے۔ کئی ایسے ہیں، ابھی بیٹھے سوچنا کئی لوگوں کو خود خیال آ جائے گا، انہوں نے زندگی میں جمعہ پڑھا ہوگا لیکن کبھی اللہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں دیا ہوگا، پھر دوسرا دے دے گا۔ بس یار بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کسی کے چلے جائیں ولیمے کے اوپر، کوئی قرض تو نہیں لوٹانا ہوتا ولیمے پر، کیا خیال ہے جی؟ قرض لوٹانا ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی سے آپ دیتے ہیں۔ آپ سوچ لیں آپ جتنے صاحب حیثیت ہیں کتنا نوٹ دیتے ہیں؟ مہینے میں 10 ولیمے بھی ہونا، 10 میں بھی جائیں تو 1000 کے نوٹ میکسیمم اور 500 کا نوٹ منیمم، ایسا ہی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کا ایک دوست ہے، قرضہ نہیں ہے، لوٹانا نہیں ہے، اگر میں کہوں بھائی آپ کے دوست کے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ 10 روپے کا نوٹ دے دیں اس کو، آپ دیں گے؟ آپ مجھے اچھا سمجھیں گے یہ وصیت کرنے والا بندہ جمعے پہ بیٹھ کے اگر میں وصیت کروں آج تو بعد ہی تسی ولیمے سے 10 روپے والا نوٹ دینا، آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے بھائی، ہماری بےزتی کروانا چاہتا ہے۔ دنیا دار کو 10 کا نوٹ دیں تو بندے کو اپنی بےزتی محسوس ہوتی ہے، ارے ناداں رب کو 10 کا نوٹ دیتے ہوئے تجھے بےزتی محسوس نہیں ہوتی؟ دنیا دار تجھے کیا دے رہا ہے؟ رب تو 24 گھنٹے تجھے سارے انعام دے رہا ہے۔ لوگوں ہم نے اللہ کے گھروں کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے، جو بھیک ہم بھکاریوں کو دیتے ہیں وہی اتنی بھیک ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے نام پر بھی دیتے ہیں۔ بھکاری میں اور اللہ کے گھر میں کیا فرق رہ گیا؟ یار اللہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یار اللہ عذاب نازل ہم پہ نہ کرے، ہماری حالت بڑی بری ہو چکی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے جی، جاہدوا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ ویسے ہم نے تو مطلب یہی سمجھا ہوا ہے فی سبیل اللہ والے کا، جتنے 5 روپے نہ گزارا چل جاوے وہ فی سبیل اللہ۔ اب مجھے بتائیں، اب اگلا لفظ انفسکم، اگر آپ کو میدان جہاد میں جانا پڑے قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اور آپ کہیں جی اللہ کی راہ میں کیونکہ آگے ہوں لڑنے کے لیے کافروں سے، چلو جی ایک ناخن قربان کروں گا، قربانی لگے گی؟ اللہ نے پوری جان مانگی ہے، بولیے جی کیا؟ آپ اپنے گھر سے ناخن اتار کے ناخن کٹر سے دے دیں، غازیان غازی آباد والوں جب جنگ کرنے کے لیے جائیں، غازی تو جنگ کرتے ہیں نا جی، کہ جناب میرا ناخن لے جائیں، 10-20 روپے کا تو ہوگا نا بھائی، یہ لے جائیں، اللہ کی راہ میں سے جہاد کروا دے، ہو جائے گا بھائی۔ اب مال پہ جہاد کا وقت ہے تو اب وہی ناخن جتنا ساری زندگی۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں ایک راز دوستان محترم کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیوہ مذاق کیسا ہے، جو خود دنیا کو کہتا ہے اوے میرے نال مذاق نہ کریں، میری تیری کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بابا رب سے کب کا مذاق شروع کر رکھا ہے؟ کبھی اس پہ سوچا؟ تو آؤ دوستان محترم اب آتے ہیں سولوشن کی طرف، حل کے۔ حل یہ ہے کہ مسجد کے دروازے کے بھائی، مسجد کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میرے بھائی حسن رضا نے اعلان کیا کہ بھائی ہم یہ جھولی نہیں پھیلائیں گے، جھولی گداگر پھیلاتے ہیں، اور یہ جھولی اللہ کے نام پہ پھیلنی، اپنی ذات کے لیے گداگر بن جاؤ کوئی بات نہیں، مگر کیا خیال اپنی ذات کے لیے ہم جھولیاں پھیلاتے ہیں؟ تو اللہ تو دینے والا ہے یار، باعزت کام اس کے نام پہ کرنا ہے۔ تو باہر سے آئیں، اب توفیق کتنی آپ کو ہے اب آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، مجھے اب دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان سے پوچھوں گا ضرور ہر جمعے کے بعد کہ جناب آپ نے دیکھا ہے کیا سلسلہ ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کے لیے کتنے سخی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا، دوسرا طریقہ یہ ہے میں نے کہا ہے کہ آپ مسجد کے لیے ایک اکاؤنٹ کھلوا دیں، اس کا اکاؤنٹ نمبر باہر ڈسپلے کر دیں۔ کچھ لوگ نہیں، جیبوں میں آج کل رواج نہیں، آج کل جیبوں میں ATM کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے غلے میں ڈال کے تو نظام چلے گا نہیں، ضرورت پڑتی ہے لوگ نکال کے یوز کرتے ہیں۔ تو اسی ایک اکاؤنٹ نمبر کھلوا دیں مسجد کا، وہ یہاں باہر ڈسپلے کر دیں، تاکہ جو لوگ، وہ سب سے باعزت طریقہ ہے کہ دائیں کو دے بائیں کو پتہ نہ چلے، ادھر پھر کوئی جیب سے نکال رہا ہوگا، نیچے گر رہا ہوگا، اٹھا رہا ہوگا، نظر آئے گا۔ اچھا طریقہ یہ ہے، باعزت طریقہ۔ جیسے دیکھیں نا آج کل ملازمین کی سیلریز ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں آتی ہیں، باعزت طریقہ ہے۔ ایسے کسی سے مانگنا، کوئی دینے والا پھر یوں دیتا ہے، لینے والا یوں لیتا ہے۔ اب یہاں لینے والا تو اللہ کی ذات کا گھر ہے، اس کا ہاتھ یوں ہو، دینے والے کا یوں ہو، اچھا لگتا ہے؟ بولیے جی، وہ دینے والا ہے، وہ یوں کر کے دے اچھی بات ہے، ہم یوں کر کے دیں اس کے لیے، اور لینے والا یوں لے رہا ہو، خود سوچیں گے طریقہ کیسا ہے، غیرت کے منافی ہے یا نہیں؟ تو اکاؤنٹ کھلوا دیں۔ ہر بندے کو جب تنخواہ ملے، اب میں آخری جملے بڑے اہم ہیں، زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے جی؟ کتنے فیصد؟ کتنی؟ اور کس کو دینی ہوتی ہے؟ غریبوں کو۔ کس کو دینی ہوتی ہے؟
بھئی غریبوں کے لیے 2.5% ہمارے مال میں اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اللہ غریب ہے؟ کوئی یہ نہ کہنا کہ میں تنخواہ میں سے 1% اللہ کو دیا کروں گا، پھر تو آپ غریبوں سے بھی نیچے لے آئے۔ کاش جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے، میں کھل کے ابھی جملے نہیں بول رہا، مجھے آپ کی عزت کا بڑا خیال ہے۔ تو 5 تن پاک کا صدقہ کم از کم 2.5 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں یار، اس سب سے تو باہر آ جائے نا۔ اور میں نے نسبت بھی بڑی اچھی دے دی ہے۔ اور خمس ایک لفظ آتا ہے دین میں جی، قرآن میں، وَإِنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ خُمُس، بے شک اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو مال ہے اس کا نام کیا ہے؟ اور خمس کتنا کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ قاری صاحب ہمیں نہیں آتی نا، یہ آپ سے پوچھ لیں۔ 5 کو کہتے ہیں جی، انہوں نے بتا دیا۔ تو کیا خیال ہے جی؟ 5% کتنا جی؟ یہ 20واں حصہ بنتا ہے۔ کتنا حصہ بنتا ہے؟ 20واں حصہ اللہ کے نام پہ کم سے کم کتنے پرسنٹ؟ 5% جی، یہ اللہ کے نام پہ کم سے کم۔ ایک بندے کی 1,00,000 روپے مہینے کی انکم ہے تو 5,000 روپیہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے۔ 50,000 ہے تو 2,500 دے، 25,000 ہے تو تب بھی 1,250 روپے بنتا ہے۔ پھر مسجد والوں کو چندے کا اعلان کرنے پڑیں گے۔ ہمارے یہاں تو ہر جمعے کو ایک ہی اعلان ہوتا ہے، اور کوئی تقریر میں سمجھ آئے یا نہ آئے، آخری امام صاحب کے لفظ ضرور سمجھ میں آتے ہیں، چندہ ضرور دینا جی۔ یہی ساری زندگی دیکھا ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ، اگر آپ کہتے ہیں جی میں تو بینک کے بھی خلاف ہوں، یہ بھی تو مسئلے ہیں نا ہمارے، اور باکس کے لیے تو میں جمعے والے دن جی اب گھر میں رکھ کے آتا ہوں پرس، کوئی رستے میں چوری نہ کر لے۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسجد کی کمیٹی میں ایک خزانچی ہوتا ہے، ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے، محکمہ مالیات کا ایک بندہ سیکٹری ہوتا ہے۔ آپ یہاں کی، مجھے نہیں پتا، میں نے یہاں نہیں پوچھا کون مالیاتی نظام کا انچارج ہے، اس کے پاس صرف ایک ملاقات کریں، اسے کہے ہر مہینے اس اللہ کے گھر کے لیے میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں۔ کیا ڈونیشن؟ یہ خیرات نہیں، میں نے کہا ڈونر بن جائیں۔ ڈونر ایک ہوتا ہے ایکسیپٹر، ایک ہوتا ہے ڈونر۔ ڈونر دینے والا، اب دینے والے بنے اللہ کے نام پر۔ آپ اس کو اپنا نام لکھوائیں، اپنا فون نمبر لکھوائیں، اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھوائیں۔ چلے شناختی کارڈ نمبر نہ لکھوانا، صرف فون نمبر لکھوا دیں، اور آپ اس کو بتائیں بھائی اللہ کو حاضر ناظر جان کے حضرت میری آمدنی اتنی ہے، اس کا یہ حصہ 5%، 10%، 7%، کتنا جو بھی آپ کی اب مرضی ہے، یہ میں چاہوں گا، لیکن میں سست آدمی ہوں، خود کبھی پہنچا سکوں گا کبھی نہیں، کبھی یاد رہے گی کبھی نہیں، ایسا ہے کہ یہ فون نمبر میرا ہے، آپ ایک میسج کر دیا کریں۔ اور اگر پھر بھی حاضر نہ ہو سکوں، میں اور کمزور اور سست بندہ ہوں، مصروف رہتا ہوں، یا تو آپ بس ذرا رابطہ کر کے مجھے کہہ دینا کہ میں فلاں جگہ کھڑا ہوں تو میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے ڈونیشن، ڈونر بننے کا۔ اور اگر آپ کی اس مسجد کے ساتھ مثال کے طور پر 70 گھر ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، 70 گھر ہیں، اور 70 گھر والے بندے اگر 1,000 ڈونر ڈونیشن دینا شروع کرتے ہیں تو مہینے میں کتنے بنیں گے جی؟ 70,000۔ کام اچھا چلے گا۔ یہ میں اپیل جو اللہ کے نام پہ ہے نا، یہ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارے یہاں ختم ہو جائے۔ کیا خیال ہے، ہونا چاہیے؟ کیا یہ جولی پھرنی چاہیے؟ اگر آپ کو یہ باتیں میری اچھی لگی ہیں تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو بنیادی خرابیاں ہیں نا، بنیادی دین کے باب میں، وہ درست ہو جائیں، اصلاح ہو جائے۔ ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور باقی میں نے جو آج حدیث سنا، یہ آخری میں ٹائم تو اوپر جا رہا ہے، پھر بھی ریپیٹ کر دوں، جو اب آپ مصروف ترین لوگ جو بھی تشریف لا رہے ہیں، آج ہم نے اس ساری گفتگو کا مرکزی نقطہ یہ بیان کیا کہ ہر جمعے والے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فی ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ ایاہ فاشار بیدہ یقللها، کہ ہر جمعہ والا دن فیہ ما بین یجلس الامام الی المنبر ان تقضى الصلاۃ، امام کے، جمعے والے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھانے تک کے درمیان میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور عبد مسلم کا، مومن نہیں کا، اور مسلم سب سے کم تر درجہ ہے، کم تر پھر کہہ رہا ہوں، اس سے اوپر ایمان کا درجہ، اس سے اوپر احسان کا درجہ ہے۔ گناہگار سے گناہگار ترین بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہو، مانگنا اس کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ تو آج کے بعد شکوے شکایتیں ختم جی، اے منگیا تو نہیں لبیا، اے منگیا تو نہیں لبیا۔ اب جو کہے گا اس کا مطلب وہ جھوٹا مکار ہے، دھوکے باز ہے، کیونکہ اتنا بڑا وعدہ متفق علیہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائے مالک و مولا، ہمیں اپنے در کا بھکاری بننے، مگر اپنے دین کو ہمیں بھکاری نہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو عزت دینے، یہاں تو لوگ ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، میں نے
دین کو عزت دینے کی بات کی ہے۔ دین کو عزت دینی چاہیے نا، اور دین کی عزت سے ہماری عزت ہے۔ اللہ ہمیں دین کا وقار اور عزت بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔